فرما رہا ہے. اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا مہینہ سائے فضل ہونے والا ہے. پر میرے بھائی بزرگوں یاد رکھنا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف اپنی بھوک اور پیاس کو سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، روزہ ہے ایک کیفیت کا نام، روزہ ہے ایک تقویٰ کا نام. خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تسی پرہیزگار بن جاؤ. اور یاد رکھنا پرہیزگاری کیا ہے؟ حضرت قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو قابل احبار نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کبھی ایسے رستے سے گزرے جہاں پر جھاڑیاں ہیں، جہاں پر کانٹے ہیں؟ کہا جی میں گزرا. کہا کس طریقے سے گزرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس طرح گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا اور لپیٹتا ہوں کہیں کانٹوں میں پھنس نہ جائے. فرمایا تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا کانٹوں کا گھر ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، بندہ ان سے بچتے ہوئے جیسے کپڑے بچاتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے بچاتے ہوئے گزر جائے. اسی کیفیت کو تقویٰ کہا جاتا ہے. سامعین و حاضرین، اللہ رب کائنات نے یہ مہینہ عطا کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ تقویٰ حاصل کرنے کا نام ہے. قرآن نے کہہ دیا، نبی کے فرامین نے کہہ دیا. اور اب جس شخص نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل کرنے نہیں چھوڑے، تو خالق کائنات فرماتا ہے تمہاری بھوک پیاس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جھوٹ سے باز نہ رہا اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آیا، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. تو میرے بھائی، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا، اپنی جناب یہ ہاتھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا روزہ رکھے، اپنے پاؤں کا روزہ رکھے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی طرح اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچائے، اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچائے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہوا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اس سے بےہودگی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہے، کثرت استغفار کرے، اور پھر اپنے پاؤں کو ان کاموں کی طرف جانے سے روکے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہوا ہے. تو سامعین و حاضرین، پتہ چلا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف اپنے آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ان تمام چیزوں سے بچے جن سے اللہ رسول نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے. کیونکہ سورہ حشر کہتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرتے ہیں بعد آ جاؤ. مطلب اس کا کیا ہوا کہ جس کام کے کرنے کو حکم ہے وہ کر گزریے، جس سے منع فرمایا گیا ہے اس سے باز آ جائیے. تو سامعین محترم، رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ بڑی قسمت والوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے. یاد رکھیے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم سنانے لگا ہوں کہ خالق کائنات جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر روز
افطاری کے وقت خالق کائنات 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 10 لاکھ جہنمیوں کو۔ اور جب قیامت کا دن، جب وہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور جب آخری دن آتا ہے تو ہر روز کے 10 لاکھ کو 29 یا 3 دنوں سے ضرب دے دو، جتنے ٹوٹل بنتے ہیں آخری رات کو اللہ تعالیٰ اتنے جہنمیوں کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین و حاضرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خالق کائنات اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر اور شرح لکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو قیام سے مراد نماز تراویح ہے، جو رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، انسان کو اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر